الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں۔ جنگ احد کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان باتوں میں آخری درس میں ہماری یہ بات تھی کہ جب مسلمانوں کو تھوڑا ہار ہونے لگی، پسپائی ہونے لگی، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 3 گروہ میں بٹ گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے ادھر، اور پھر جنگ کے میدان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا گروہ وہ تھا جو مدینے کی طرف نکل گئے بعض، اور ایک ایسا گروہ بھی تھا جو صف اول میں تھے، جیسے عمر ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ ہے، تو آپ کی حفاظت اور آپ کی دفاع میں سب سے آگے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آج کی اس درس میں جو باتیں ہم سن رہے ہیں شویس، بہت ہی اہم باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہے کہ احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے معنی آس پاس خون ریز معرکہ ہو رہا ہے۔ معرکہ ایسا جس میں خون ریزی ہے، اور مسلمانوں کا لشکر ایسے ہے کہ دونوں طرف سے چکی میں پس رہا ہے، سامنے سے بھی دشمن، پیچھے سے بھی دشمن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جب مشرکین کا گھیراؤ شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 9 آدمی۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب دینا۔ تو 9 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، آس پاس تھے۔ تو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ۔ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں میری طرف آؤ، بھاگو نہیں، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پکارا تو یہ آواز آپ کے صحابہ سے پہلے دشمنوں نے سن لیا۔ دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہیں، انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ وہ زیادہ قریب تھے صحابہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ 9 صحابہ ہیں۔ اب سارے مشرکین کا دباؤ کس پر پڑ رہا ہے؟ وہ 9 صحابہ پر پڑ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کی جنگ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 انصار تھے، 2 قریشی صحابہ تھے، مطلب 9 آدمی تھے۔ جب وہ لوگ دشمن قریب آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یدفع عنی فہو رفیق فی الجنہ، جو شخص میرے سے آج دشمن کو دور کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ بہت بڑا ریوارڈ ہے نا۔ جو شخص دشمن سے میرے سے کیا کرے گا، دور بھگائے گا، جنت میں وہ کیا ہوگا، میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے، وہ بھی جنت میں۔ کیا ثناء اللہ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو شخص دشمن کو مجھ سے دور بھگائے گا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا، تو وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، پورے 9 آدمی تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف، 7 انصاری 2 مہاجر، ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے 7، اور پھر باری باری 7 شہید ہوئے۔ تو جو باقی لوگ تھے قریشی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا،
لیکن ایسا تھا کہ دشمن زیادہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک ایک کر کے کیا ہوتے گئے؟ شہید ہوتے گئے۔ ان ساتوں صحابہ میں سے، ساتوں کے ساتوں انصار تھے، ساتوں صحابہ میں سے آخری صحابی جو تھے یزید بن السکن، آخری صحابی تھے عمارہ بن یزید بن السکن تھے، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر وہ بھی گر پڑے۔ اب جب عمارہ بن یزید السکن جب وہ گر گئے تو اب کتنے بچے؟ 2 ہی صحابہ بچے، جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص، 2 ہی۔ دشمنوں کی بھرمار ہے، 9 آدمیوں سے ساتوں کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، صرف 2 قریشی بچے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مومنٹ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نازک ترین لمحہ تھا۔ بہت ہی کیا ہے؟ نازک ترین لمحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ۔ اب کتنے صحابی آپ کے ساتھ ہیں؟ صرف 2 ہی صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بہت ہی نازک ترین لمحہ تھا، وہی مشرکوں کے لیے گولڈن چانس تھا، سنہری کیا تھا؟ موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ اور اسلام کو سرے سے کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اور انہوں نے اب اور حملہ بڑھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص، اب دیکھیے نوٹ کیجئے کیسے کیسے دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، کتنا فرق ہے ہدایت میں اور ضلالت میں۔ سعد بن ابی وقاص کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محافظ ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہی دوسری طرف ان کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، اس نے زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا، بڑا سا پتھر لے کے مارا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل نیچے گر گئے۔ پتھر کتنا زور سے لگا رہا ہے۔ ایک بھائی محافظ ہے، دوسرا بھائی فاجر اور فاسق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کر رہا ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے کہ آپ کا ایک دانت کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، اور نچلے کا جو ہونٹ تھا وہ زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ کس نے کیا؟ عتبہ بن ابی وقاص نے، سعد بن ابی وقاص کا بھائی۔ اور ایک آدمی تھا عبداللہ بن شہاب زہری، کیا نام ہے؟ ہر اچھے نام والا آدمی بھی کیا نہیں ہوتا؟ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا عبداللہ بن شہاب زہری۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی، دانت زخمی ہوا، نچلا ہونٹ زخمی ہوا، پیشانی سے خون بہنے لگا، اور یہ بازو کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ پہلا آدمی کون تھا جس نے زخمی کیا تھا؟ عتبہ بن ابی وقاص۔ یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ عبداللہ بن شہاب زہری۔ اور ایک خبیث تھا، شیطان تھا، دیکھیے وہ، اس کا نام ہے عبداللہ بن قمعہ۔ تو اس نے لپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تلوار ماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوہے کا ڈریس پہنے ہوئے، ڈبل ڈریس، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ حالانکہ کیا ہے؟ ڈریس ہے لوہے کا۔ البتہ اس تلوار کی مار سے آپ کی زرہ کٹ نہ سکی۔ آپ نے جو زرہ پہنی تھی، اس زرہ کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ وہ
بار رک گئی۔ اس کے بعد اس نے پہلے کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری، دیکھا کہ پہلا مار اتنا ہی نہیں، تو اور ایک بار اس نے مارا، تو جس سے آنکھ کے نیچے یہ ہڈی ہوتی نہیں، یہ ہڈی پر تلوار کی مار لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہڈی پر لگی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس پر جو میخیں ہوتی ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہو گئے، اندر دھنس گئے ہو۔ تو کہتے ہیں ساتھ ہی اس نے کہا میں قمعہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ بن قمع نے کہا کہ میں کیا ہوں، اس کا نام بھی کیا ہے، عبداللہ بن قمع ہے۔ پہلے جس نے مارا تھا عبداللہ بن شہاب زہری تھا، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بد دعا دی اس کے حق میں، اللہ تجھے کیا کرے، توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، دانتوں کے نام ہیں رباعی، نیچے کے دانت اوپر کے ہونٹ، ضواحک جو ہنستے وقت جو دانت دکھتے ہیں اس کے ہیں، اضراس دانتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ آپ کے جو چار دانت ہوتے ہیں، سامنے چار پیچھے جوڑ، وہ دانت ٹوٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے خون پونچھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ نبی کیا کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کے ساتھ ایسے سارے کام کر دیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ کو اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ ایسے دشمن جنہوں نے اللہ کے نبی کی پیشانی زخمی کر دی، بازو زخمی کر دیا، آنکھیں زخمی کر دی، یہاں کیلے چبھ گئے، اندر دانت ٹوٹ گئے، لیکن اللہ کے نبی کو حکم کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے، چاہے تو اللہ عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بہرحال کیسا بھی دشمن ہو، ہم اسے گالیاں نہیں دے سکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے، یا نہیں ہے تو تو جس چیز کا مستحق ہے اللہ تجھے کیا کرے، وہ چیز دے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ پہلے تو ایسے کہا، پھر کیا کہا؟ اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ اس میں ایک آدمی ہے، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قمعہ، جس نے کیا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار تلوار ماری، ایک کندھے پر اور دوسرا سر پر، جس کی وجہ سے یہ ہڈیاں کیا ہو گئی، زخمی ہو گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کہا کہ یا اللہ اسے بھی کیا کر، توڑ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے سن لی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن قمہ جنگ سے جب واپس گھر آیا تو وہ بکریاں چراتا تھا، پہاڑ کی چوٹیوں پر جاتا بکریاں چراتا۔ تو وہاں پہنچا تو ایک پہاڑی بکرے نے حملہ کر دیا، پہاڑ کے جو بکرے ہوتے ہیں عبداللہ بن قمہ پر حملہ کر دیا اور سینگ مار مار کر پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا۔ کسے؟ عبداللہ بن قمہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس میں شبہ نہیں ہے کہ مشرکین یہ موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا، شہید کر دینا ان کے لیے بالکل آسان تھا، لیکن دو صحابہ تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بہادری سے کام لیتے ہوئے سارے دشمنوں کے ارادوں کو ناکام بنا دیا، اس لیے کہ دونوں عرب کے بہت مشہور تیر انداز تھے، تیر چلاتے تھے اور تیر مار مار کر دشمنوں کو دور کر دیا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر نکال کر ان کے سامنے ڈال دیے۔ کس کے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا تیر چلاؤ فداک ابی و امی۔ یہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تم تیر چلاؤ۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی، صرف ایک صحابی کے لیے کہ کون؟ فدا کے قربان، میرے ماں باپ کیا ہو جائیں؟ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جیسے لوگ خامخواہ بول کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، میں آپ پہ قربان، کوئی کسی پہ قربان نہیں ہوتا ہے، صرف کیا کرتے ہیں؟ بول کے کیا کرتے ہیں؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ جذبات کو لوٹنا۔ اسے کیا بولیں گے؟ جذبات کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ فون کریں، فون کرتے ہیں، ہائے ثناء اللہ بھائی میں تو مسجد میں بیٹھا آپ کے لیے 1 گھنٹے سے دعا کر رہا ہوں۔ ارے بھائی صحیح بھی دعا کرا تو ٹھیک ہے، ویسے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میں ایسے کر رہا ہوں۔ ہاں، تو اخلاص کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ جذبات کی لوٹ ہے۔ اسے کیا بولیں گے؟ لوگوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں اسے کیا کرنا، ہم یہ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بولنی پڑتی، تو کبھی لوگوں کو کرتے تو کچھ نہیں ہیں، صرف باتوں باتوں میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت، لیکن یہ ویسا نہیں تھا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدا کا ابی و امی، تو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دوسرے صحابی اور ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا کارنامہ یہ، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مشرکین نے جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان مشرکوں سے نمٹے مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور کہتے ہیں کہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو 9 آدمی تھے، 11 آدمی جو تھے، ان 11 اور 9 آدمیوں کے برابر کا مقابلہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اکیلے آدمی نے ان کا مقابلہ کیا، اور حالت ایسی تھی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، تلوار مارتے مارتے کیا ہو گئیں؟ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایک طرف دشمنوں کا سمندر ہے مشرکین کا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ 2 آدمی ہیں، تو عقل میں آتی ہے بات
کہ کیسے مقابلہ ہوا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ اور جب اور بھی اچھا موقع دیکھیے رفیق بھائی، دیکھیے توجہ دیجیے، دیکھیے کیا ہے، ہاں شعیب صاحب دیکھیے، شعیب صاحب کیسے کہتے ہیں، جب جنگ لڑتے لڑتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، تو جب کوئی بات تو ایسے کچھ آواز نکلتی نہیں، کیا بولتے ہیں کبھی آدمی کیا بولتا ہے، ایسا کچھ ہو گیا، تو عربی میں انہوں نے کہا حس، ایسا ہو گیا، انگلی کٹ گئی، تو ایک آواز ہے، طبعی آواز ہے جو نکلتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے بیٹھ کر کوئی اماں بولتا، کوئی باوا بولتا، نہیں بولنا چاہیے، تو کہے کہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی بات جب انہوں نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے، یہ جو تکلیف تمہیں ہوئی، یہ جو آواز تمہارے منہ سے نہ نکلتی، اگر بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے، میدان جنگ سے فرشتے کیا کرتے، تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تم کو فرشتوں کا اٹھایا ہونا دیکھتے۔ تو اسی لیے زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہم لوگ کیا کریں، سوچ سمجھ کر، یہ تو معمولی چیز ہے، تکلیف کے وقت آدمی کی زبان سے طبعی طور سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، کوئی ٹھوکر لگ گیا فوراً زبان سے کیا نکلا، ایسے آدمی کا نکلتا ہے۔ تو حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، تو کہتے ہیں کہ احد کے روز 39 یعنی 39 یا 45 یا 35 زخم آئے، کس کے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو شہادت کی انگلیاں تھیں ساری کی ساری کیا ہو گئیں، ساری کی ساری کٹ گئیں۔ تو یہ شہادت کی انگلیاں پوری کی پوری کیا ہو گئیں، کٹ گئیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام بخاری نے قیس بن حازم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ ہاتھ پورے کا پورا شل ہو گیا تھا، انگلیاں کیا ہو گئی تھیں، کٹ گئی تھی پورا۔ تو اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ترمذی کی ہے، اور جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو زمین کے اوپر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ کسے دیکھے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ، مرے نہیں، زندہ ہیں، لیکن مرتبہ کس کا پایا ہے، لوگ مرنے کے بعد شہید ہوتے ہیں لیکن یہ زندہ ہیں، لیکن زبان نبوت سے کیا لقب ملا ہے کہ وہ شہید ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابو داؤد و طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے یہ جنگ پوری کی پوری طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یہ پوری جنگ کس پر سے گزری، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ، یعنی اس میں پوری جنگ میں جو اصل کارنامہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کا کارنامہ تھا، آپ کا جو پروٹیکٹ ہوا، آپ کی جو پروٹیکشن، اس کا کارنامہ تھا، اور اسے کس نے انجام دیا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا طلحہ بن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں، ایک نہیں کئی جنتیں اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دی، واجب ہو گئیں، اور تم نے اپنے پاس حور عین کو ٹھکانہ بنا لیا۔ اس نازک ترین لمحے میں اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے بھی مدد فرمائی،
صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی کر رہے تھے، میں نے اس سے پہلے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں جبریل اور میکائیل تھے۔ یہ دونوں کون تھے؟ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اب تک تو ہمارے ساتھ بات تھی دونوں صحابہ کی جو یہاں تک۔ اب صحابہ کرام ہیں آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ جو سارا کام، یہ جو ساری باتیں ہوئیں وہ چند لمحوں میں ہو گئیں، چند منٹوں میں یہ ساری کا سارا ہو گیا۔ اور صف اول میں جو لوگ تھے بے تحاشا دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ 6 انصاری شہید ہو چکے ہیں، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے۔ حضرت سعد اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جان توڑ حملہ کر رہے ہیں، تو جیسے دوسرے صحابہ آئے ہتھیار لے کر آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف حلقہ بنانا شروع کر دیا، ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے پلٹ کر جو آئے پہلی صف میں جنگ لڑتے لڑتے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، پلٹ کر بھاگ کر آئے۔ تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی حفاظت کرنے والوں کے سوا سارے کے سارے۔ تو کہتے ہیں تمام صحابہ آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلے صفوں میں چلے گئے۔ دیکھیں کہ جب افراتفری مچ رہی ہے تو جو لوگ حفاظت کرنے والے تھے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی سب جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ ہوا تو پہلے آدمی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے، وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے تو دیکھا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور دوسرے صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، وہ اس طرح دوڑ رہے ہیں جیسے چڑیا اڑ رہی ہے، بالکل تیزی کے ساتھ۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اب ان کے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تلوار کتنا بھاری ہوتا ہے، تلوار خود کتنا بھاری ہوتا ہے، گھنٹوں سے لڑ رہے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ اس کے بارے میں بولیں؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اچھا سنیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا، اور لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں، 2 لوہے کے جو نکیل ہوتے ہیں، آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھی۔ یہ جو علاقہ ہوتا ہے یہاں دونوں کڑیاں کیا ہو گئی تھیں؟ دھس گئی تھی۔ اچھا سنیے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کوشش کیا کہ اسے نکالیں۔ کیسا نکالیں گے؟ اس کو نکالیں تو میں نے انہیں نکالنا چاہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اسے نکالوں، تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ موقع مجھے دیجیے کہ میں نکالوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ نکالنا چاہا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ زور سے کھینچیں گے تکلیف ہوگی، آہستہ سے نکالنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک کڑی کیا ہو گئی؟ اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کے نیچے کا دانت نکل گیا،
سمجھ سکتے ہیں ثنا بھائی؟ وہ کڑی کتنا اندر دھسی ہوگی، نکالنے کتنی تکلیف ہوگی، جس میں دانت نکل جائے، دانت نکل جائے، اور نکالنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی، دانت نکل گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی، دوسری بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچنا چاہی، ادھر کا یہ ہو گیا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ بھی مجھے نکالنے کا موقع دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن اس وقت ان کا اور ایک دانت بھی کیا ہو گیا، نکل گیا۔ اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ تو 10 سے زائد، بعض لکھتے 35 سے زائد زخم آئے تھے، اور جب یہ نازک ترین حالت گزر رہی تھی تو اور جو دوسرے صحابہ تھے آس پاس کے وہ بھی جمع ہونے لگے، جیسے ابو دجانہ جو پٹی باندھ لے کے لڑتے ہیں، وہ تو جنگ میں تھے، وہ بھی آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ بھی آ گئے، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ام عمارہ عورتیں، نصیبہ بنت کعب مازنیہ، قتادہ بن نعمان، عمر بن الخطاب، حاطب بن ابی بلتع، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اب کس کے اطراف جمع ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے صحابہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، مشرکین کا پریشر کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک گڑھا ہے، وہ گڑھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ وہ گڑھا کس نے کھودا تھا؟ ابو عامر فاسق نے، اوس کا سردار تھا، جا کے مکے میں مشرکوں سے مل گیا تھا۔ وہ اسی مقصد سے کھودا تھا کہ جنگ کے وقت اس میں کیا ہو جائیں، صحابہ اور اللہ کے رسول کیا ہوں، گر جائیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا تھا اس میں موچ آ گئی، وہ کیا ہو گیا، بینڈ ہو گیا اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، ہاتھ تھاما، اور اب بھی دیکھیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 35 یا 39 زخم ان کو آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہیں تو پھر تھام کر ان کو اٹھا رہے ہیں۔ کون؟ طلحہ بن عبید اللہ خود زخموں سے چور ہیں، لیکن تھام کر کسے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گر چکے ہیں۔ تو نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا جو فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے تھے، اور آپ تیروں کی بارش میں تھے، تیروں کے بیچ میں تھے، لیکن سارے تیر آپ سے کیا ہو رہے تھے؟ پھیر دیے جا رہے تھے۔ یعنی آگے گھیراؤ ڈالے ہوئے صحابہ روک لیتے، جیسے ہی تیر آتا صحابہ کیا ہوتے؟ آڑے چلے جاتے، اس تیر کو روک لیتے۔ اب وہ جو پہلے جس نے یہاں مارا تھا، نہیں پتھر سے مارا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے تھے، عبداللہ بن شہاب زہری، انہیں نہ مارا تھا پہلے۔ تو عبداللہ بن شہاب زہری وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو وہ رہیں گے یا تو میں رہوں گا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہا۔ تو صفوان بن امیہ جو جنگ احد میں قائد تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ عبداللہ بن شہاب بول رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، لیکن سامنے دیکھے بغیر چلے جا رہا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی قسم
وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا کر دیا؟ دیکھا، اللہ جب مدد کرنے پر آتے ہیں، اللہ جب نصرت کرنے پر آتے ہیں تو کبھی لوگوں کو آنکھیں رکھ کر بھی اندھا بنا دیتے ہیں، اور اللہ جب مدد کرنے آتے ہیں تو کبھی جبریل اور میکائیل کو کیا کرتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا موقع یہاں ہمارے ساتھ ہے، نادر روزگار جاں بازی۔ کیسے صحابہ کرام نے جاں بازی بتلائی، اس کی کچھ باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا سینہ آگے کر دیا جب تیر چل رہے تھے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں سے محفوظ رہیں، ایک ڈھال بن گئے۔ تو اور اس زور سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلاتے کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ کمان کسے بولتے ہیں؟ تیر رکھ کر چلانے کا جو کمان ہوتا ہے نا، وہ کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو بھی صحابی وہاں سے گزرتے ان سے کہتے کہ تمہارے تیر مجھے دے دو، میں چلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سر اٹھا کر ایسا دیکھنا چاہتے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے ہے۔ کیا کہا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے؟ میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے، میرا سینہ حاضر ہے، جو بھی تیر آئے گا میرے سینے پر لگے گا۔ تو اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ اب جو بھی تیر آتا کہاں لگتا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر لگتا۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے ایک بات سنا، عتبہ بن ابی وقاص، اس نے کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عتبہ بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا؟ رفیق بھائی، عتبہ بن ابی وقاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے پڑھا، شروع میں پڑھا۔ پتھر سے کس نے مارا تھا؟ یہ دیکھیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو تھا سعد بن ابی وقاص کا یہ بھائی تھا نا، عتبہ بن ابی وقاص، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں۔ عبداللہ بن قمعہ نے تو تلوار لے کر 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، لیکن ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف دینے والوں میں جو لوگ تھے، اس میں سے عتبہ بن ابی وقاص بھی تھا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ضروری تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، اس کو پکڑیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے تھے، رباعی دانت، 4 دانت، سارے دانت شہید۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ پیچھے گئے، اس زور سے اسے تلوار مارا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سر ہی نہیں، بغیر سر کے پیدا ہوا، اس کا سر ہی کیا نہیں کر رہا تھا، دکھ نہیں رہا تھا کہ یہ سر کے ساتھ پیدا ہوا، بنا سر کے پیدا ہوا۔ تو اس کا یہ انجام تھا۔ تو پھر گئے، اب سر ہی نکل گیا، اس کا گھوڑا تلوار اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ان کے بھائی نے دیکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بھائی نے دیکھ کر کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں، لیکن تم کیا ہو گئے، میرے سے آگے بڑھ گئے۔ سعد بن ابی وقاص کی خواہش تھی کہ عتبہ کو قتل کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یہ سعادت کس کو ملی؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اسی طرح سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بڑے جاں باز تیر انداز تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی، اور اس کے بعد زور و شور سے مشرکین سے دفاع کیا، مشرکین کو دور کرتے رہے،
اور اسی طرح کہتے ہیں اچھا واقعہ سن کے ختم کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے اوپر عبادتیں آسان ہو جائیں گی، ہم کو لگے گا کہ ہم نے دین کے تحفظ کے لیے بہت کم کام کیا ہے، دین کو بچانے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہم نے بہت کم کیا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں خود بھی تیر چلا رہے ہیں، کیا تھا نا بھائی؟ تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، ٹوٹی ہوئی کمان سے پتوار ہی بنا تو۔ ہم لوگ کتنی شکایتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہاں کیا کہا؟ کمان ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی کمان سے پتوار ہی بنا تو۔ اور پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمان ہے اسے لے لیا۔ دیکھیے شعیب، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگ لڑتے لڑتے ان کی ایک آنکھ زخم ہو کر لڑک گئی، سمجھ آیا سمجھ میں؟ آنکھ کیا ہو گئی؟ اپنے حلقے سے پپوٹے سے نکل کے باہر آ گئی۔ تو کہتے ہیں حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ چہرے پر کیا ہو گئی؟ آنکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پپوٹے میں داخل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے اپنے ہاتھ سے کیا کیا؟ اس کو وہاں داخل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ دیکھتے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں آنکھوں میں سے وہ آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ پپوٹے میں داخل کیا تھا۔ یہ دست مبارک کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور اس کی بینائی بھی زیادہ تھی۔ کس کی؟ اس آنکھ کی روشنی بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ایسی چوٹیں ان کو چہرے پر آئیں کہ دانت ٹوٹ گیا، اور انہیں 20 یا 30 زخم، 20 یا 20 سے زائد زخم آئے، اور ان میں سے زیادہ زخم پاؤں پر لگے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے۔ کون؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لنگڑے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور کارنامے ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے بھی اسلام کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، محنتیں کیں اور اسلام کو ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔